مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب مسیح میں خوش ہیں، سلامت ہیں، اور ہم نئے سال میں قدم رکھ چکے ہیں، اور اس نئے سال میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے شیڈیول تھوڑا سا آگے پیچھے ہے۔ میں ڈسٹرب تو نہیں کہوں گا کیونکہ ہر ایک منصوبہ خداوند کا ہے، تو شیڈیول تھوڑا سا آگے پیچھے ہے، سو آپ ضرور جو ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو ہم آج کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ ہمیں یہ بھی ایک بڑا اچھا میڈیم خداوند نے دیا ہے کہ جو کلاس ہم نے رات کو لینی تھی وہ رات کو ہم نہیں لے سکے، بٹ آج صبح میں ہم اس کلاس کو لیں گے تاکہ آپ بھی اس کو سن سکیں اور ہماری اسائنمنٹس کے اکارڈنگلی آپ آگے بڑھ سکیں اور خداوند کے کلام کو سیکھتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے لاسٹ لیکچر میں گنتی کی کتاب کو سیکھ رہے تھے، اور آج ہم گنتی کی کتاب کا جو کمپلیٹیشن کی طرف پہنچیں گے۔ دو جو لیکچرز کے ہو چکے ہوئے ہیں، آپ ان کو ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تاکہ آپ اگر کسی وجہ سے بھی مس کر چکے ہوئے ہیں ہمارا کوئی لیکچر، تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے نہیں اس کو سن سکے تو آپ یوٹیوب پر ضرور اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے گنتی کی کتاب میں آج سیکھنا ہے گنتی کا کتاب کا پیغام، یعنی کہ اہم پیغام جو ہیں وہ کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، گنتی کی کتاب میں بھی ساری بائبل کی طرح قادر مطلق اور عہد کا وفادار خدا اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ یہی وہ مکاشفہ ہے جس میں گنتی کے مختلف حصے آپس میں ایک گنتی کے مختلف حصے آپس میں ایک وحدت بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوا ہوں کہ گنتی کتاب ہو یا بائبل کی کوئی بھی کتاب ہو، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں کتابیں۔ قانون اور ضوابط میں جو خدا اپنے لوگوں پر لاگو کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے فکر مندی کا اظہار کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو فکر مندی ہے، یہ بنی اسرائیل کو بار بار گردن کشی کرتے ہیں۔ یہ جو فکر مندی ہے وہ ہے جو بنی اسرائیل بار بار گردن کشی، یعنی کہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں خدا عذاب الہی بھڑکاتا ہے۔ وہ گناہ سے جو گناہ کے جو پہلو ہیں وہ ضرور سزا دیتا ہے، جو گناہ کرتے ہیں، جو گناہ کو اپنا پہلو بنا لیتے ہیں، اور موسیٰ اور ہارون کو کنعان میں داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ گنتی کتاب کے جو اہم جو پیغام کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں۔ لیکن خدا اپنے لوگوں کو دھتکارتا نہیں ہے، نہ وہ دھتکارنے دیتا ہے، وہ اپنے عہد پر قائم رہتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کا ہاتھ تھام کر انہیں صحرا کی آوارگی سے نکال کر ان کو سرزمین کنعان میں پہنچا دیتا ہے، جس کا وعدہ اس نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا، اور اس فیل سے نہ تو اسرائیل کی بے وفائی اور نہ ہی قوموں کی زور آزمائی اسے باز رکھ سکی، جو بارہا اسرائیل کے خلاف چڑھ دوڑے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، گنتی کی کتاب میں خدا کے مکاشفے کے بعض پہلو خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ پہلا جو ہے جو پہلا حصہ ہے اس میں خدا کی وفاداری شک و شبہ سے بالا تر اور اٹل ہے، یعنی کہ لیکن اس سے یہ نتیجہ ہم نہیں نکالتے کہ وہ بے حس ہے۔ عزیزو، اس سلسلے میں ہمیں خدا سے انسانوں کی طرح کے احساسات منسوب کرنے کے مقامات پر غور کرنا چاہیے۔ خدا کے حضور راحت انگیز خوشبو، یہ اصطلاحات جنہیں ہم لفظی معنوں میں تو نہیں لے سکتے، لیکن
کے ساتھ ہی اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کس طرح بنی اسرائیل کے جذبات و احساسات میں شریک ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی قدوسیت پر خصوصی زور دیا گیا ہے، خدا کی قدوسیت پر، جو کہ ہم پہلے بھی جو ہم نے پریویس لیکچرز میں آپ کو پڑھایا ہے اس میں بھی خدا کی قدوسیت کے بارے میں بات ہوئی ہے، گنتی کتاب میں بھی خدا کی قدوسیت کے بارے میں بات ہوئی۔ اسی طرح مختلف حصوں میں ایک مختلف رنگ میں قوانین اور ضوابط میں بھی یہی زور پایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی خدا کی حضوری میں آنا چاہتا ہے اسے تمام قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے اور چاہیے کہ وہ ہر طرح کی ناپاکی سے مبرہ ہو، پاک ہو۔ آمین، ہاللویہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کتاب میں مختلف معلومات کے ہر پہلو کو احتیاط سے احاطہ کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کا حصہ بنایا گیا ہے کہ گویا خدا ہر ایک معاملے کی معمولی سے معمولی تفصیل میں بھی جو حاکم مطلق کا کردار ادا کرتا ہے۔ ہاللویہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو لاسٹ جو اس میں حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی فرزندان اسرائیل ملک کے معاہد کی سرحدوں پر وارد ہوئے، وہ اس نئی سرزمین کے معبودوں کی پیروی کی آزمائش کے پھندے میں جا پڑے، لیکن خدا محض بیابان کا خدا ہی نہیں ہے، وہ ایک بت پرست جو دشتی کو استعمال کرتا ہے اور بنی اسرائیل کو بت پرستی کی سزا دیتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا جنہوں نے اس کے لوگوں کو بہکایا تھا۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، مرکوزہ والا بیانات، یعنی کہ جو میں نے آپ کے ساتھ یہ 4 حصے جو میں نے آپ کے ساتھ آپ کو بتائے ہیں، ان بیانات میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کتاب کا مسیحانہ کردار نمایاں طور پر ابھرتا ہے ان بیانات سے۔ گنتی کی کتاب میں بھی جس طرح ہر کہیں سے یعنی کہ ہر ایک سے خدا کا ایک عہد کے وفا در خدا کے روپ میں جلوہ گر فرمایا ہے، دوسرے لفظوں میں یہاں ہم مسیح کی جھلک دیکھتے ہیں ان سارے کاموں کو میں ہوتے ہوئے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں بہت سا مواد ایسا ہے جو علامتی معنوں کا حامل ہے، شخصیات میں خصوصاً موسیٰ اور ہارون، اور واقعات میں اور قوانین میں مسیح موعود کا دھندلا سا عکس نظر آتا ہے، یعنی کہ ہمیں جو ہم یوحنا کی انجیل میں، کرنتھیوں میں اور عبرانیوں کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں وہ جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا عکس ہمیں یعنی کہ نئے عہد نامہ کتابوں کا میں نے آپ کو بتایا، وہ ہمیں ان کا عکس ہمیں پرانے عہد نامے کی کتاب گنتی میں نظر آتا ہے۔ ہاللویہ۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پریز گاڈ، میں خداوند کے حضور میں شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ہمیں آج اس صبح میں اس کلاس کو لینے کا یہ فضل بخشا ہے۔ سو آپ سب ان لیکچرز کو کی رہنمائی میں آپ گنتی کی کتاب کو سیکھیں، پڑھیں اور ان سب چیزوں پر غور کریں جو خداوند ہمیں اس زندگی میں سکھانا چاہتا ہے۔ ہاللویہ۔